بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہومیو ڈاکٹر عظمیٰ سیف DHMS RHMP ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیسے ہیں ویورز؟ اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے، آمین۔ ویورز، آج ہم آپ کو بہت ہی کامن ڈیزیز نمونیا کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ویورز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ ویورز اب آپ ہمیں ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ویورز، دراصل نمونیا پھیپھڑوں کی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ اس مرض میں لنگز شدید انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمونیا میں کبھی ایک لنگ متاثر ہوتا ہے اور کبھی دونوں لنگز متاثر ہوں تو اسے ڈبل نمونیا کا نام دیا جاتا ہے۔ سوزش عموماً پھیپھڑے کے نچلے اور بیرونی حصے میں ہوتی ہے۔ اس مرض کے ساتھ اگر برونکائٹس یا پھیپھڑے کے پردے کی سوزش ہو جائے تو مرض پیچیدہ صورت اختیار کر لیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے کیا سمٹم ہیں۔ طبیعت میں بہار کی بے چینی، جلد خشک، سانس چھوٹا چھوٹا اور تیز، چھوٹی چھوٹی خشک کھانسی، بعد میں چپ چپی لیس دار بلغم جس کا رنگ زردی مائل، زنگ آلود ہو۔ زنگ قسم کا رنگ نمونیا کا خاص رنگ ہے، یہ اکثر چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے۔ 3 سال سے کم عمر کے بچوں میں بلغم کا اخراج کم ہی ہوتا ہے۔ آنکھوں میں پانی یا آنسو نہیں ہوتے۔ پیشاب گہرا، کم اور گرم ہوتا ہے۔ بچہ متاثرہ پھیپھڑے کی سائڈ پر لیٹتا ہے۔ سانس کھلے منہ سے لیتا ہے۔ جس طرف سے پھیپھڑا زیادہ متاثر ہو وہ رخسار زیادہ سرخ ہوتا ہے۔ نبض کمزور، بے قاعدہ اور کھنچی کھنچی سی ہوتی ہے۔ سانس لینے میں دشواری ہو، ہونٹ نیلے پڑ جائیں تو مرض خطرناک صورت اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر سانس نسبتاً آسانی سے آئے، کم تیز ہو، بلغم زیادہ ہو، جسم کی جلد اور منہ میں رطوبت ہو تو آثار نسبتاً کم خطرناک ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ناک سے نکسیر پھوٹ پڑے یا دست بھی آنے لگیں تو صحت مندی کی امید بڑھ جاتی ہے۔ آئیے ویورز دیکھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ وجوہات میں زیادہ دیر تک سردی اور ٹھنڈے پانی کے زد میں رہنا، سردی کی شدت بہت ہو، ٹھنڈے اور مرطوب موسم میں رہنا، کپڑے اتارتے وقت سردی لگ جانا یا نمدار زمین پر زیادہ دیر بیٹھے رہنا، کسی نہ کسی وجہ سے سردی لگ جانا۔ سرد ہوا جب لنگز پر حملہ کرتی ہے تو وہ متورم ہو جاتے ہیں۔ ویورز، اس کے سمٹمز کو اگنور مت کیجیے، فوراً کسی مستند ڈاکٹر سے فوراً رجوع کیجیے کیونکہ بچے پھولوں کی مانند ہوتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف سے مرجھا جاتے ہیں۔ خدارہ ان کی کیئر کیجیے کیونکہ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا ہومیو علاج کیا ہے۔ ہومیوپیتھی میں بہت ہی ایفیکٹو میڈیسن ہیں جو فوراً اثر کرتی ہیں، قیمتی زندگیاں بچانے میں مدد کرتی ہیں۔ جیسے ہی اس قسم کے سمٹم کسی بچے میں پائے جائیں تو سب سے پہلے ایکونائٹ 30 پوٹینسی میں دیجیے۔ ایکونائٹ میں بخار ہوتا ہے، نبض بھرپور، جلد خشک، کھانسی خشک اور تکلیف دہ ہوتی ہے تو یہ طبیعت میں سخت بے چینی پیدا کرتی ہے۔ ویورز، ہومیوپیتھی میں سنگل ریمیڈی زیادہ تر استعمال کرنی چاہیے اور ایسی میڈیسن جس میں پیشنٹ میں پائی جانے والی تمام علامات موجود ہوں وہی استعمال کرنی چاہیے کیونکہ وہی میڈیسن بھرپور طریقے سے اثر کرتی ہیں۔ دایاں پھیپھڑا متورم ہو تو برائیونیا خاص طور پر مؤثر رہتی ہے۔ ویور، اس میں بہت ہی میڈیسن ہیں جو کہ پیشنٹ میں پائی جانے والی سمٹمز کے مطابق دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ویورز، برائیونیا بہت ہی بیسٹ میڈیسن ہے اس ڈیزیز میں۔ جب لنگز کی سوزش اس کی جھلی تک پہنچ جائے، خشک کھانسی اور تھوک رنگ دار، ان میں اینٹم ٹارٹ، فیرومفاس، فاسفورس، سلفر، ہائیوسائمس، لائکوپوڈیم یہ میڈیسن نمونیا میں استعمال ہوتی ہیں عام طر۔ لیکن ویورز، اس کے لیے میں آپ کو ایک کمبینیشن بھی بتاؤں گی جو کہ ہر قسم کے نمونیا کے لیے مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس کی پہلی خوراک ہی درد اور کھانسی کو دور کر کے نمونیا کی خطرناک حالت سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو آئیے نوٹ کر لیجئے اس میں کون کون سی میڈیسن ہیں۔ نمبر 1 پہ آ جائے گی ایکونائٹ 5 ڈراپس مدر ٹنکچر میں، برائیونیا مدر ٹنکچر 10 ڈراپس، فاسفورس مدر ٹنکچر 5 ڈراپس، اینٹم ٹارٹ 3x 5 ڈراپس، سب کو ملا کر مرکب بنا لیجئے۔ 3 قطرے دوا تازہ پانی میں ملا کر ہر 3 گھنٹے بعد استعمال کریں اور درد پر برائیونیا مدر ٹنکچر، ایکونائٹ مدر ٹنکچر، ڈسٹاکس مدر ٹنکچر، فاسفورس مدر ٹنکچر، بیلاڈونا مدر ٹنکچر ہم وزن روغن زیتون میں ملا کر درد والی جگہ پر مالش کریں اور روئی سینک کر اوپر باندھ دیں۔
مریض کو گرم اور روشن کمرہ میں رکھیں۔ اور ایک اہم بات مریض کے لیے لیٹنے کا طریقہ ہے، بیڈ پر بالکل سیدھا مت لٹائیں بلکہ اس کو تکیے کے ذریعے سہارا دے کر لٹانا چاہیے۔ اس طرح پھیپھڑوں میں خون کی گردش آسانی سے ہونے میں مدد ملتی ہے اور مریض سانس آسانی سے لے سکے گا۔ ویورز، اس کے لیے کھانے پینے کی بھی احتیاط ہوتی ہے۔ ان میں کھانے کے لیے آپ دودھ، ساگو دانہ، مونگ کی دال کی کھچڑی، سوپ اور یخنی کا زیادہ استعمال کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفا یابی حاصل ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کی بہت زیادہ کیئر کیجیے۔ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ یہ آپ کی ہمارے لیے محبت ہوگی اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی مکمل معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ضرور کیجیے کیونکہ وہ شہر سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اس امید پر کہ وہ ہماری دعاؤں کو بھی رد نہیں کرے گا۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلی کسی اور ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔